پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں جس نے کروڑوں پاکستانیوں کو خودداری کا سبق دیا، کروڑوں پاکستانیوں کو عزت کے ساتھ سر اٹھا کے جینے کا سبق دیا۔ آپ کی ملاقات ناظرین ایک ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں جنہوں نے پاکستانیوں کو یہ شعور دیا کہ ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنی ہیں اور ہر ایک حلقہ زنجیر میں زبان رکھ دی۔ ناظرین، میں ان چند صحافیوں میں موجود تھا جس رات آخری دن تھا وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعظم ہاؤس میں، اور اس دن جب ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ کے خلاف سازش میں کون کون ملوث تھا، تو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک سوال کا جواب دیا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، اور اس کے بعد کروڑوں پاکستانیوں نے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر جواب دیا، خان صاحب گھبرانا نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں اس مرد کلندر سے جو یہ کہتا تھا کہ میں وزیر اعظم ہاؤس میری کوئی مجبوری نہیں ہے، اگر مجھے NRO پہ فورس کیا گیا میں چھوڑ کے اپنے گھر چلا جاؤں گا، اور ہم جو چند صحافی وہاں موجود تھے ہم اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ اس نے صرف ایک ڈائری اٹھائی اور 5 منٹ میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب۔ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ پہلا سوال تو لوگ آبویسلی جاننا چاہ رہے ہیں، اب پلانس کیا ہیں آپ کے؟ دیکھیں ارشد، جو آپ نے شروع میں بات کی، میری طرح کے آدمی سیاست میں آیا کیوں؟ تو میں تو سیاست میں آیا ایک مشن لے کے آیا تھا، کیونکہ اگر آپ کی مشن نہ ہو تو کوئی بھی آدمی 22 سال اپنی زندگی کے کسی چیز کے اوپر ضائع نہیں کرتا، کیونکہ اگر آپ نے ذاتی مفادات کے لیے کرنا ہے تو جس آدمی کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا ہے وہ کون اپنی 22 سال زندگی سیاست میں دھکے کھائے گا؟ اور 14 سال تو مذاق اڑتا رہا، میرا سب سمجھتے تھے کہ یہ کوئی دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے۔ تو ایک مشن تھی میرے ہمیشہ ذہن میں، اور وہ مشن شروع ہوئی تھی جب میں جب بڑا ہو رہا تھا، تو میرے ماں باپ ہمیشہ مجھے یہ یاد کراتے تھے کہ آپ بڑے خوش قسمت ہو، آپ ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے، کیونکہ انہوں نے غلامی دیکھی ہوئی تھی انگریز کی۔ تو وہ انگریز کی غلامی میں کیا تھا کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں ایک لیول سے وہ اوپر نہیں جا سکتے تھے، جتنے بھی قابل ہوں اوپر انگریز ہی بیٹھا تھا، وہ بڑے عہدوں کے اوپر انگریز تھا، حکم انگریز کا چلتا تھا، آپ جو مرضی نیچے کرنا چاہے کر لیں، لیکن جدھر انگریز کا انٹرسٹ آ گیا وہ انگریز کا انٹرسٹ ہی تھا، تو وہ جو مرضی کرے، یہاں سے چیزیں لے جائے، برطانیہ امیر ہوتا گیا، ہندوستان غریب ہوتا گیا، اس کو لوٹتا گیا، جو غلام تھے وہ اس کو نہیں پوچھ سکتے تھے۔ تو ہمیں یہ بچپن سے یہ چیز بتائی گئی کہ اگر آپ اس آزادی کا دھیان نہیں رکھیں گے تو یہ آزادی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، اس کے لیے مسلسل ایک جدوجہد کی ضرورت ہے۔ تو میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ہم غلامی کی طرف چلتے گئے، اور یہ خاص طور پہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا جب اس کا جوڈیشل قتل کیا گیا تو تب سے ایک ایکسیپٹنس ہوگی کہ جی امریکہ ہی فیصلہ کرے گا پاکستان کا، لیکن پھر بھی ضیاء الحق میں پھر بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر بھی تھوڑی سی خودداری تھی، لیکن گرتے ہی گئے ہم۔ جب یہ 2 لوگوں کو چوروں کا دور آیا، یہ جو 2 ڈاکو فیملیز تھیں، زرداری اور نواز شریف جب سے آئے ہیں، ان کا صرف مقصد پیسے بنانا تھا، ان کو کوئی فکر نہیں تھی پاکستان کی خودداری کی۔ یہ لیٹتے ہی گئے ان کے سامنے، تو ہمارے سامنے رمزی یوسف کو پکڑایا، پھر ایمل کانسی کو پکڑایا، وہاں ایمل کانسی کے جج نے، اس کے وکیل نے، جب جج نے پوچھا کہ یہ کیوں پاکستان کو کوئی قانونی کارروائی کے بغیر آپ نے پکڑا دیا اس کو امریکہ کو، تو جج نے کہا تھا کہ پاکستانی اپنی والدہ کو بھی ڈالرز کے لیے بیچ دیں۔ یہ تھی ہماری ریپوٹیشن۔ تو ہم گرتے ہی گئے، اور دیکھیں اگر آپ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونا چاہتے ہیں، دنیا اسی طرح ہی آپ کو استعمال کرتی رہے گی۔ تو مجھے یہ تھا ہمیشہ، اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی جب خاص طور پہ جب وار آن ٹیرر میں ہم گئے امریکیوں کے ساتھ، ایک ہی دھمکی دی کہ جی ہم آپ کو بوم کر دیں گے اسٹون ایج میں، تو چاروں چارے چت ہو گئے، اور ان کی جنگ میں ہم نے اپنے آپ کو ذلیل بھی کیا، اپنی قوم کی بھی تباہی کی، 80,000 اپنے لوگ بھی مروا دیے۔ اب بھی دھمکی وہی تھی کہ وی ول ٹیک یو ہیڈ آن، یا اس سے مختلف تھی؟ دیکھیں، تو یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو دھمکی تھی، اس دھمکی نے ملک کو کیا نقصان پہنچایا، اور اس کے بعد پھر یہ جو 2 آئے واپس، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی والے،
ان دونوں نے تو جو بے شرمی کی ساری حدیں توڑ دی. انہوں نے تو 400 ڈرون اٹیکس ہوئے تو اتنی شرمناک چیز تھی کہ گورنمنٹ مذمت کرتی تھی, اندر سے انہوں نے ان کو اجازت دی ہوئی تھی. انہوں نے اور ہمیں ذلت سے دیکھا. اس کی ایک سینٹ کی اوپن ہیئرنگ کے اندر سینیٹر کارل لیون کہتا ہے کہ یہ کیوں نہیں اپنے لوگوں سے سچ بولتے, کیوں یہ ہمارے ساتھ ہمیں کہتے ہیں اجازت دے دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں مذمت کرتے ہیں. سو پاکستانی گرتے گئے, یعنی جو بیرون ملک پاکستانی وہ کیوں آج میرے ساتھ سارے ہیں؟ کیونکہ ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ گورنمنٹ اپنی عزت ہی نہیں کرواتی تھی. قوم کے جب حکمران اپنی عزت نہیں کرواتے, اس قوم کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا. تو یہ بیچارے باہر جب جاتے تھے ہرا پاسپورٹ دیکھتے تھے, لائنوں میں کھڑے ہیں, علیحدہ لائنوں میں کھڑے. میں کئی دفعہ گیا تو جب انہیں ہرا پاسپورٹ دے کے انہوں نے علیحدہ لائن پہ کھڑا کر دیا. ہمیں ذلیل کرتے تھے وہ, کیونکہ ہماری لوگ پکڑ کے گوانٹانو میں انہوں نے پکڑا دیے, بیچ دیے. سو ہم نے کبھی اپنی عزت نہیں کروائی. ہم امریکنوں کو اتنا برا بھلا نہ کہے, ان کو تو عادت پڑی ہوئی تھی کہ ان کو ایک دھمکی دو تو یہ سارے گر جاتے ہیں. تو یہ جو اب آپ نے بات کی دھمکی, یہ دھمکی جو دی گئی, یہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا شرمناک واقعہ ہے کہ 22 کروڑ کے پرائم منسٹر کو وہ ایک انڈر سیکرٹری ڈونلڈ لو کہتا ہے ہمارے ایمبیسڈر کو, اور میں ایمبیسڈر کو داد دوں گا کہ اس میں خودداری تھی کہ اس نے کہا کہ اس کو ڈمارش بھیجو. اس کے بعد جو سائفر میں کہتا ہے کہ آپ ایک پرائم منسٹر کو الیکٹڈ 22 کروڑ لوگوں کو اگر آپ اس کو نہیں نکالیں گے تو بڑی کانسیکوینسز ہوں گی, اس کو ہم آئسولیٹ کریں گے, اس کو یورپ آئسولیٹ کرے گا. یعنی اس کی جرت یہ کہنے کی, اور پھر کہتا کہ جو بھی آئے گا اس کو معاف کر دیں گے. مطلب کہ ان کو پتا تھا کہ شہباز شریف آئے گا, تو پھر یہ نہیں اس نے کہا کہ جب آئیں گے تو وہ دیکھیں گے اس کی پرفارمنس کیا, اس کو جیسے آپ نکالیں گے معاف کر دیں گے. آپ کو میں سوال یہاں پہ بنتا ہے کہ شہباز شریف کہتے تھے پہلے تو نون لیگ کا تھا کہ جی کوئی لیٹر ہے ہی نہیں, خود بیٹھ کے بنایا. این ایس سی کی میٹنگ چیئر کی بطور وزیر اعظم شہباز شریف نے, اس کے بعد وہ ساری چیزیں کنفرم ہوئی آپ کے خیال میں جب سیکنڈ این ایس سی ہوئی, فرسٹ این ایس سی کے بھی جو منٹس ہے وہ ری افرم کیا انہوں نے؟ دیکھیں یہ ان کی تو خیر ساری زندگی جھوٹ ہے نا. آپ سپریم کورٹ میں جھوٹ, علیحدہ قطری خط, دستاویزات پارلیمنٹ میں رکھے وہ جھوٹ, وہ مریم نواز نے کہا کلیبری فونڈ وہ جھوٹ, شہباز شریف نے جا کے گارنٹی دی نواز واپس آ جائے گا وہ جھوٹ. تو انہوں نے یہ اپنی طرح سوچتے ہیں نا, انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے. میں نے ان کو جب وہ دکھایا, وہ ہم صرف سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہوتی ہے, اس کے اندر کوڈز ہوتی ہیں, آپ اگر وہ میڈیا کو نہیں دے سکتے کیونکہ جب ایمبیسڈر بھیجتا ہے تو وہ کوڈڈ لینگویج میں ہوتا ہے, تو وہ اگر آپ پبلک کر دیں تو وہ پھر وہ ساروں کو پتہ چل جاتا ہے کوڈ کون سی ہے, تو اس لیے ہم پبلک نہیں کر سکے. لیکن میں ان کو کہتا رہا, پھر میں نے کیبنٹ میں رکھا, کیبنٹ میں منٹس بتائے گئے, پھر میں نے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں رکھا, سارے آرمی چیفز بیٹھے ہوئے تھے, ان سب نے اس کو دیکھا, انہوں نے کہا کہ مداخلت ہوئی ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں رکھا جائے. اس میں یہ بھاگ گئے کیونکہ ان کے اوپر لوگ ملوث تھے اس سازش کے اندر. یہ جو شہباز شریف اور زرداری کو پکا پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ یہ تو 2-3 مہینے پہلے سے تیاریاں کر رہے تھے نا. یہ امریکن ایمبیسی میں جب لوگوں کو مل رہے تھے, اور یہ جن لوگوں نے ہمیں چھوڑا ان کو جو پہلے مل رہے تھے, ان سب کو تو پہلے ہی پتا تھا کیا ہو رہا ہے. لوگوں کو, ان کے عام لوگوں کو نہیں پتا تھا, عام ممبرز کو نہیں پتا تھا. تو وہ جو لوگ, ان کے لیے ہم نے کہا کہ کم از کم ان کو پتا تو چل جائے کہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش کا حصہ ہے ملک کے رجیم چینج کے اندر. لیکن انہوں نے کسی کو بھی ملنے نہیں دیا. آپ نے یہ خط کی کاپی صدر مملکت کو بھی بھیجی. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز ہیں, انہوں نے اس پہ کوئی ایکشن لیا؟ انہوں نے اس خط کو یقیناً پڑھا ہوگا. بطور سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز ڈو یو ایکسپیکٹ کہ انہیں کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا اس حوالے سے؟ اتنی بڑی سازش اگر سامنے آئی ہے, 2 این ایس سی کی میٹنگ نے کہا ہے کہ یہ مداخلت ہے, اور ابھی تک سب جگہ خاموشی ہے. لیکن اب یہ ارشد, یہ امپورٹنٹ چیز ہے, میں اپنی ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ایک سازش سے ریموو کیا. ایک 22 کروڑ یعنی دنیا میں 6 یا 6 یا 7واں بڑا ملک ہے, اس ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو انہوں نے ایک سازش کے تحت فارغ کیا. اس کے بڑے سیویئر کانسیکوینسز ہیں. اس لیے میں نے ڈاکٹر الوی کو بھی ہم نے خط بھیجا, میں نے کہا کہ آپ کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے, اور چیف جسٹس کو بھی بھیجا. دیکھیں اس کے کونوٹیشنز کیا آگے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کون سے ملک کا پرائم منسٹر جب اگلی دفعہ اس کو دھمکی ملے گی کہ کہو جی آپ ہماری نوکری کرو, کون سا پرائم منسٹر کھڑا ہوگا؟
وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے ساری باتیں مان جائیں گے، جس طرح مشرف نے بھی مان لیا. مشرف سے NRO جو دلوایا گیا وہ کونڈالیزا رائس نے بروکر کیا تھا بیچ میں، امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ نے. اس نے جا کے اس نے اپنی کتاب میں بڑے لکھا ہوا ہے کہ میں نے ان کو اکٹھا کیا بے نظیر اس کو. تو یہ جو ہمارے اوپر یہ جو چور مسلط ہوئے تھے، یہ بھی دھمکی کے مشرف کی جو سیکنڈ اس کو امریکن نے دھمکی دی تھی، پہلے جنگ میں شرکت کرو اور اس کے بعد ان کو NRO دو. تو اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی یہ جو ان کا پلان ہے اور ان کو بٹھا دیا اوپر، تو اس کے بعد کون سٹینڈ لے گا؟ سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، انہوں نے اس پہ ابھی تک کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ کیا وجہ ہو سکتی؟ میں نے ان کو بھی لیٹر لکھا ہے اور میں نے ان کو کہا ہے کہ اس کے اوپر آپ ڈسکس کریں لیگل ٹیم سے، اس کے اوپر کیا ایکشن لینا چاہیے. آپ نے ڈپٹی اسپیکر نے یہ خط سیلڈ انویلپ میں آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھیجا. اس حوالے سے آپ کی پارٹی کا کوئی ارادہ ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب میمو میں خود کالا کوٹ پہن کے گئے تھے، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی اپلیکیشن فائل کریں کہ اس پہ باقاعدہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے؟ دیکھیں، اب سارے اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا ایک ملک کے اوپر دھچکا پڑا ہے. یہ بالکل وہی ہوا ہے جو پرائم منسٹر مصدق تھے ایران کے، بالکل وہ ہوا. آپ کو پتہ ہے ایران کی ڈیموکریسی کبھی ریکور نہیں کی اس سے. اس دن کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ایران سے ہوا کیا، ڈکٹیٹرشپ آ گئی اور اس کے بعد پھر انقلاب آیا. ان کی کبھی ڈیموکریسی ریکور نہیں کی جو انہوں نے یہ CIA بیکڈ کو کیا تھا. اب یہ جو انہوں نے کیا ہے، یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کی تاریخ میں. ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو انہوں نے گرایا ایک پوری سازش کے تحت. اب اگر اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا اور اسی طرح یہ کامیاب ہو جائیں گے چوروں کو اوپر ہمارے مسلط کر کے اور یہ حکومت چلتی جائے گی، اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ جو ہماری جمہوریت کو نقصان ہوگا، آگے اس کا کتنا ہماری آنے والی نسلوں کے اوپر کیا امپیکٹ جائے گا. کیا ہم اپنے آپ کو ایک آزاد ملک بن کے رہ سکیں گے؟ کیا ہمیشہ ہم یہی لائف سپورٹ مشین پہ رہیں گے، ہم بیگرز بنے رہیں گے؟ تو اس کا تو یہی مطلب ہے نا. اصل میں یہ فیصلہ کن وقت ہے، یا ہم نے ایک آزاد ملک بن کے رہنا ہے اور یا پھر ایک غلام ملک جو یہ 30-40 سال غلامی کرتے آئے ہیں اور دنیا میں ذلت ہے. کوئی عزت نہیں ہے غلاموں کی. آپ اگر اس طرح کی ہاتھ پھیلا کے اور اس طرح ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے رکھیں، دنیا عزت نہیں کرتی اور دنیا کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جب میں انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کہہ رہا تھا، میں نے کبھی کسی کی مخالفت نہیں کی. میں اینٹی امریکن نہیں ہوں، کسی ملک کا اینٹی نہیں ہوں، کیونکہ ملک میں مختلف قسم کی سوچ ہوتی ہے. امریکہ کے اندر اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ڈونلڈ لو نے کس تکبر سے بات کی ہے ایک 22 کروڑ لوگوں کے پرائم منسٹر کے خلاف، اگر امریکہ میں چیزیں سامنے آ جائیں، کیونکہ ہمارے خود ڈرتے ہیں ان کو بتانے سے، اگر ان کے سامنے آ جائے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو اس کو ہٹانا پڑے گا اس آدمی کو. لیکن ان میں کسی میں جام ہی نہیں ہے. اب یہ جو بوٹ پالش، یہ جو ہمارا چیری بلاسم ہے، اس کی جرت ہوگی کرنے کی اس کے پاس، اور جن کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. ارشد یہ یاد رکھنا، جن کے پیسے ملک سے باہر پڑے ہوں اور وہ ثابت نہ کر سکیں گے پیسہ آیا کدھر سے، وہ کبھی سٹینڈ نہیں لے گے ان کے سامنے. آپ نے ایران کا ذکر کیا، پاپولرلی الیکٹڈ پرائم منسٹر مصدق کا، خبریں بھی ہیں، ریسرچ ہے اس پہ کہ کولڈ وار کے بعد 72 ممالک میں اوورٹلی یا کوورٹلی امریکہ نے رجیم چینج کی، اور کوورٹلی جہاں جہاں رجیم چینج کی اس کے ان ممالک میں بڑے ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز آئے، کئی جگہ پہ سول وار بھی. کیا ہم لوگوں کو یہ احساس ہے کہ اس رجیم چینج کے پاکستان میں بھی خدا نخواستہ اس طرح کے کانسیکوینسز تو نہیں آ سکتے؟ دیکھیں ارشد، جو امریکہ رجیم چینج کرتا ہے وہ کس لیے کرتا ہے؟ وہ ہمارے فائدے کے لیے تو نہیں کرتا، وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. وہ بیسکلی ایک ملک کو استعمال کرنا چاہتا ہے. یہ ساری دنیا کی سپر پاورز یہ چاہتی ہیں. جو خوددار قومیں ہوتی ہیں نا، وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں. ہاں، ہم آپ کی مثلا وار آن ٹیرر ہے، ہم تو آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے لوگوں کو آپ کے لیے قربان نہیں کریں گے. یہ خوددار قوم کرتی ہے. آپ جب اپنے ملک کے انٹرسٹ، اپنے لوگوں کو قربان کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی اور کے لیے، یہ یاد رکھیں کہ وہ ملک پھر ایک سیدھا نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بڑے کانوٹیشنز ہیں. اب جو بھی یہ پتلے بٹھا دیے اوپر لا کے، یہ جو سارا 20-25 سال ایک دوسرے کو چور کہتے تھے اور کرپٹ کہتے تھے اور
کیسز کیے ہوئے تھے. سارے ان کے کیسز تو ان کے دور پہ 95% کیسز تو نیب کے اندر انہوں نے اپنے دور پہ کیے ہوئے ہیں. یہ جو سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے, آج یہ کہتے ہیں نا کہ جی بیگرز آر ناٹ چوزرز. بیگر بنایا کس نے ہے؟ 30 سال سے تو یہ اوپر حکومت کر رہے ہیں, ہم تو 3.5 سال میں آئے ہیں. یہ لوگ, اس ملک کی بدقسمتی ہوگی کہ اگر ان لوگوں کو ہم نے اوپر رہنے دیا, ان کو تو سوٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو ان کے سامنے بچھے ہوئے ہوں گے. ان کا پیسہ, ان کو جو اربوں ڈالر چوری کے باہر رکھے ہوئے, وہی ان کو غلام بنا دے گا, اس لیے وہ ان کو پسند کرتے ہیں. لیکن ملک کا سوچے کیا ہوگا. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہی کہ جدھر جدھر رجیم چینج کیا انہوں نے, ان ملکوں کی تاریخ دیکھ لیں. چلی میں کیا ہوا, ایران میں اس کے بعد ڈیموکریسی میں کیا ہوا, ساؤتھ امریکہ کے اندر جنہوں نے رجیم چینجز کی ان کے اندر کیا ڈکٹیٹرز آ گئے, ان کی ڈیموکریسیز کو کیا ہوا. اس کے بڑے لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہیں. آپ نے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ ڈسکس کیا کہ آپشنز کیا ہیں, کیونکہ حکومت کا تو بظاہر لگ رہا ہے کہ اسے برش انڈر دا رگ کر دیں اور اس پہ کوئی کارروائی نہیں کرنی. آپ نے لیگل آپشنز آپ کے پاس ہیں, کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ اس پہ واقعی کوئی کمیشن بنے, قوم کے سامنے حقائق کہیں کہ کون کون لوگ اس سازش اور مداخلت میں ملوث تھے, سہولت کار تھے؟ دیکھیں ارشد, مجھے تو پتہ ہے ایک ایک ایکٹر کون اس میں انوالو تھا, مجھے تو سارا پتہ ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنے. دیکھیں جوڈیشل کمیشن اور کمیشنز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کمیشنز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک معاشرہ, ایک آرگنائزیشن, ایک ملک اپنی انالیسز کرے, ہر ایشو کے اوپر ایک انالیسز آئے کہ اس میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا, تاکہ آگے وہ غلطیاں دہرائی نہ جائیں. اب حمود الرحمان رپورٹ تھی, ایسٹ پاکستان میں تباہ ہو گیا, ملک آدھا ہو گیا, ہم 90,000 فوج ہماری پریزنر آف وار بن گئی. 25 سال کے بعد حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی اور وہ بھی ہندوستان میں پبلش ہوئی. اس سے کیا نقصان ہوا؟ ہم نے کوئی نہیں سوچا کہ اس سے کتنے ملک کو ہم کیا کیا چیزیں اوائڈ کر سکتے ہیں اگر اس کمیشن پہ چل پڑتے. اس کو ہم نے نہیں سامنے لے کے آئے. یہ جو وار آن ٹیرر میں ہم نے حصہ لیا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ جس دن آپ اس کی پوری انالیسز کریں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کو کتنا نقصان ہوا اس سے. کسی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے اوپر کوئی اس کے اوپر رپورٹ بنے, انالائز تو کریں کہ ہوا کیا اس ملک کے ساتھ, کہ بیٹھے بیٹھے 80,000 لوگ برباد دیا ہم نے, اور پھر جو ہمارے کوئی بات ہی نہیں کرتا جو قبائلی علاقے کے لوگوں کے اوپر کیا گزری ہے. جو یہاں یہ جو ڈرون اٹیکس نے جو کیا, ان کے سارے بدلہ انہوں نے ہماری فوج کے ساتھ دیا, ہر طرف پاکستانی مار رہا تھا. کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا اس کا کوئی متبادل تھا, کیا ضروری تھی کہ ہم ان کی جنگ, اور نہیں طریقے تھے ان کی مدد کرنے کے, اگر دہشت گردی ہو کیا اور طریقہ, وہ اگر کوئی کمیشن بیٹھتی تو پتہ چلتا. اب اس کے اوپر اگر آپ کمیشن نہیں بٹھائیں گے جو ایک صحیح معنی میں ایک کریڈیبل کمیشن, اور جو چیف جسٹس ہیں یہ اس میں بہترین آدمی ہیں, ان کے نیچے کمیشن بنے, پتہ تو چلا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. یہ ایمبیسیز کا کیا کام ہے؟ مجھے بتائیں امریکن ایمبیسیز کا کیا کام ہے کہ وہ جا کے جو پتہ چلے 2-3 ہمارے ناراض MNAs ہیں ان کو بلا کے ان کو کیوں میٹنگ کرتی ہیں؟ ایمبیسیز کا تو کام صرف فورن پالیسی کا ہے. ان کا کیا کام ہے کہ پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں اس طرح انٹرفیئر کریں؟ آپ کے پاس اس خط کے علاوہ مزید ثبوت بھی موجود ہیں اس سازش کے حوالے سے؟ ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہے کہ ان کی ایمبیسی میں کون جاتا رہا, کتنی انہوں نے جلدی میٹنگز کی ہیں ہمارے سارے یہ جو اپوزیشن کے لیڈرز ہیں, اور ہمارے یہ جس طرح یہ جو سب سے پہلے چھوڑ کے گئے, یہ ان کے ساتھ کیوں میٹنگز کر رہے تھے. تو اور کیا آپ کو ثبوت چاہیے کہ دیکھیں پہلے ساری تیاری ہو رہی ہے, سب کو پتہ کیا ہو رہا ہے. نو کانفیڈنس موشن میں ہمارے پاس پوری رپورٹس آ رہی تھی. حسین حقانی جیسا آدمی نواز شریف کو لنڈن میں مل رہا ہے, وہاں سے بیٹھ کے ساری سازشیں ہو رہی تھی, ہمیں رپورٹس تو آ رہی تھی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں مان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ سازش کامیاب ہو جائے گی. یہ سازش تھی یا مداخلت تھی؟ سازش, بہت بڑی سازش. سازش پہلے ہوتی ہے پھر مداخلت ہوتی ہے. اب جب پرائم منسٹر مصدق کے خلاف پہلے پورا ٹریپ ہوا, پہلے میڈیا کو پیسہ کھلایا گیا, ماحول کریٹ کیا گیا, پھر ان کے جو سیاستدان ہیں ان کے ساتھ بارگننگ شروع ہوگی, پیسے اس کی جو پارٹی کے اندر تھے ان کو خریدنے کی کوشش کی, اور پھر اس کے بعد جب وہ تیار ہو گیا پھر اپوزیشن سے ڈیمونسٹریشنز کروائیں. یہ جو لانگ مارچ نہیں وہ بلاول نے کی تھی, وہ اور بات ہے کہ ان کے لیے بیچارے لوگ نہیں نکلے, لیکن یہ پورا سارا ایک پیکیج ہے. وہ پہلے پوری تیاری ہوتی ہے اور پھر آخر میں آ کے مداخلت ہوتی ہے. اس میں پاکستان کے اس وقت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر معید یوسف کی اپنے US کاؤنٹر پارٹ سے بھی ایک ملاقات ہوئی تھی, اس میں بھی دھمکی کنوے کی گئی تھی.
وہ تو انہوں نے ہمیں جب ہم رشیا جا رہے تھے اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا خیال ہے نہیں جانا چاہیے، امریکنوں نے یہ کہا تھا. اور وائٹ ہاؤس بھی اس میں انوالو تھا، وہاں سے بھی ڈائریکشنز تھیں؟ میرے خیال میں انہوں نے یہی کہا تھا معید نے کہ ان کی طرف سے آئی تھی میسج کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ نہ جائیں. وائٹ ہاؤس کی ذکر اس مراسلے میں بھی ہے، امبیسڈر نے اسیسمنٹ میں دیا کہ صدر جو بائیڈن بھی اس میں چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تبدیل ہو جائیں. جو بائیڈن تک جو بات پہنچی ہوگی وہ تو ظاہر ہے کہ جو ان کا ڈیسک ہوگا، ہمارا پاکستان ڈیسک، انہوں نے پروسیس کر کے انفارمیشن دیا ہوگا. لیکن جو سب سے خطرناک چیز وہ یہ ہے کہ اس طرح کے لو لیول کے بیوروکریٹس ہمارے ملکوں کے فیصلے کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ملک خود ان کو اجازت دیتا ہے فیصلے کرنے کی. آپ نے کہا کہ آپ یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ سازش کامیاب ہو جائے گی. سازش کیسے کامیاب ہوگی اور آپ کا اندازہ غلط کیسے ثابت ہوا؟ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس میں سارے ڈفرینٹ پلیئرز انوالو ہو جائیں گے، کیونکہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ریپلیس کرتے ہیں تو کسی سے ریپلیس کریں جو چلیں بہتری لے کے آئے. اب شہباز شریف کے اوپر 40 ارب روپے کے کیسز ہیں، اس کے فراڈ کے اوپر منی لانڈرنگ کیسز ہیں، ٹی ٹی کے کیسز ہیں، ٹوٹل جو ایف آئی اے کے اندر اور جو نیب کے اندر کیسز ہیں. اب اس آدمی کو میں نہیں سوچ رہا تھا کہ یا ہمارے جو بھی انصاف کے ادارے ہیں وہ اجازت دیں گے اس طرح کے آدمی کو پرائم منسٹر بنانے کی. دیکھیں جو امریکن کی سازش تھی نا، ان کا جو میں جانتا ہوں مغربی کلچر، وہ ہم کو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ضمانت کے اوپر آدمی اتنے امپورٹنٹ عہدے پہ بیٹھ جائے، وزیر بن جائے، آدھی 60% کیبنٹ ضمانت کے اوپر ہے. یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. مجھے دوسری جو تکلیف ہے نا کہ وہ ہمیں کتنی حقارت سے دیکھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کتنے نیچے لوگ ہیں، کہ ہماری اخلاقیت کتنی مر چکی ہے کہ یہ چور اوپر آ کے بارے بٹھا دیے. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور پھر عید گزر چکی ہے، عید کے بعد کا پلان کیا ہے؟ اسلام آباد میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ لاکھوں لوگ آئیں گے، لاکھوں لوگ آ کے آگے کریں گے کیا؟ اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. جب کبھی جمع ہوں سبھی مسکرائے یوں زندگی، وہ محبت کی نظر دل یہ چاہے اس گھڑی، کھانا پینا ساتھ ہو اور کچھ دل کی بات ہو. بچت بھی اسٹرانگ. اب 75 گرام کولگیٹ کے ساتھ سپر فلیکسی ٹوتھ برش بالکل فری، یعنی 60 روپے کی بچت. آجاؤ عیدی لے لو، چلو اب جاؤ. مامو کیش کا دور ہوا پرانا، ڈیجیٹل کا آیا زمانہ، ہمیں راست پر عیدی چاہیے. ہاں مجھے پتا ہے راست کا، اب اتنا بوڑھا بھی نہیں ہوا ہوں. اپنے موبائل نمبرز پر عیدی وصول کرو. مامو زندہ باد، راست زندہ باد. اسٹیٹ بینک لایا راست، پاکستان میں پیسے بھیجنے اور وصول کرنے کا نیا نظام، فوری، فری اور آسان. اپنے بینک اکاؤنٹ کو موبائل نمبر سے جوڑ کر راست آئی ڈی بنائیں اور دوسری راست آئی ڈی یا آئی بین پر اپنی موبائل بینکنگ ایپ، انٹرنیٹ بینکنگ یا بینک برانچ کاؤنٹر سے مفت پیسے بھجوائیں اور وصول کریں. 7 تصدیقی نوٹیفیکیشن پائیں ہاتھ کے ہاتھ، تو پھر کیش اور چارجز بھول جائیں اور راست سے مفت پیسے بھیجتے جائیں. راست، اتنا باسہولت کہ کیا یاد کرو گے. آپ سب کو سوئیوں سے میٹھی، فرائیڈ چکن سے کرسپی، پیزا جیسی چیزی، کڑھائی سے مسالے دار، بریانی سے ٹیسٹی، فوڈ پانڈا سے مزیدار. عید مبارک. 50 سال سے آپ کے سفر کا ساتھی جو حفاظت سے آپ کی منزل مقصود تک پہنچائے. ڈائمنڈ ٹائرز، ٹائر مضبوط، سفر محفوظ.
हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। खालिस गन्ने से बना 5 मजेदार फ्लेवर्स में मोइज गुड़, जो जबान पर घुल जाए तो मूड भी मीठा मीठा हो जाए। ये हुई ना गुड़ वाली बात। मरी स्पार्कलेट्स 100% प्योर एंड नेचुरल। पाकिस्तानी बन के जियो, पाकिस्तानी पियो। मरी स्पार्कलेट्स। जिंदगी तो वही है जहां हर दिन हमें खुल के जीना सिखाता हूं, जहां लम्हे दिनों की बजाय दिलों की धुन पे चलते हों, और हर मंजर कोई नई कहानी सुनाता हूं, जहां खुशगवार फिजा हमेशा आपके साथ हो। मिड सिटी अपार्टमेंट होम्स लाहौर, लिव बियॉन्ड वॉल्स। फॉर बुकिंग्स विजिट आवर वेबसाइट midcityhousing.com। जो शॉपिंग में पूरी चांद रात गुजारते हैं, जो सुबह तक कपड़ों का इंतखाब करते हैं, जो परदेश से ईद मनाने आते हैं, और जो हाथों पे खुशियां सजाते हैं, जो ईद की नमाज में भी देर से आते हैं, जो सजदे से खुदा का शुक्र बजा लाते हैं, जो पूरी ईद सोकर गुजारते हैं, जो ईद पे भी पूरा दिन काम करते हैं, जो शीर खोरमा बनाते हैं और जो शीर खोरमा नहीं खाते, जो हजारों की ईदी देते हैं, जो लाखों की दुआएं देते हैं, वो जो ईदी नहीं देते, और वो जो सबकी ईदी जमा करते हैं। इनके लिए और आपके लिए इम्तियाज पर है सब कुछ, सबके लिए। 9 शहरों में 23 स्टोर्स के साथ इम्तियाज, हमारे दिल से आपके घर तक। ईद मुबारक। Caramel melting together in rivers of vanilla under chocolate skies, a sweet little journey with you by my side. This Eid, let's make a concrete promise to the Almighty of spreading love, peace and harmony. Eid Mubarak from Nova Group. कपड़ों की मैचिंग तक तो बात ठीक है, लेकिन कमरों के हिसाब से पंखों की मैचिंग करना बहुत मुश्किल काम है, जिसे आसान कर दिया है पाक फैन की कस्टमाइज्ड डिजाइन रेंज ने। तो अब घर की कलर थीम कोई भी हो, सिर्फ पाक फैन ही चलेगा। 75 साल से पाक फैन का मयार है, तभी तो इस पर एतबार है। तमाम मुस्लिम उम्मा को रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से ईद उल फितर मुबारक। स्पेशल ईदी चाहिए तो बस ये QR स्कैन करें और पाएं स्पेशल ईदी। इंस्टॉल इजी पैसा ऐप नाउ। पेशेंट्स मुझे अक्सर बताते हैं कि कोई गर्म, मीठी या ठंडी चीज खाने से उनके दांतों में शदीद तकलीफ होती है। इसका असर उनकी डेली लाइफ पे पड़ता है। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल, जो हसास दांतों को आराम देता है, वो भी 60 सेकंड में। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन इस्तेमाल करने के बाद वो मुतमईन हो जाते हैं। इट्स ब्रिलियंट। तलों में पके मजेदार खाने आपके बच्चे को रखे सेहतमंद, ताकि वो सबसे आगे बढ़े। करना है, सबसे आगे बढ़ना है, अम्मा तलों में पका, हमें सेहतमंद बनाओ। रमशा, लंच फिर से आएगा। मतलब डैंड्रफ वापस? फिर से दाल चावल। डैंड्रफ वापस आने का डर? कल ही तो शैम्पू किया था। तो शैम्पू बदलो और ले आओ हेड एंड शोल्डर्स। इसका बाकायदा इस्तेमाल करें खुश्की के जर्म्स पर असर 100% तक खुश्की मिटाए और लौटने से रोके, कंधे से बोझ हटा दे। हेड एंड शोल्डर्स। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब। आपने कहा था ईद के बाद इस्लामाबाद कितने लोग लेके आएंगे और प्लान क्या है इस हवाले से? देखें अरशद, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा क्राउड आप इस्लामाबाद देखेंगे। और वो इसलिए नहीं कि मेरी कोई ख़ास बात है, वो पब्लिक के अंदर गुस्सा ही इतना ज़्यादा है। जिस तरह पब्लिक निकल रही है, मैंने अपनी 26 साल की पॉलिटिक्स में कभी ऐसे पब्लिक को निकलते नहीं देखा। और सबसे ज़्यादा बड़े जलसे हमने किए। 4 दफ़ा इससे पहले हमने मीनार पाकिस्तान भरा था।
لیکن جو اس باری मीनार पाकिस्तान में लोग हैं, मैंने कभी ऐसे नहीं देखे. जो खुद ही लोग निकले हैं, यानी हम कॉल देते हैं सैटरडे को, खुद ही पब्लिक आ जाती है, ऐसे कभी पब्लिक नहीं निकली. इसका मतलब कि जो पब्लिक है उसमें शऊर भी आ गया है, पब्लिक के अंदर गुस्सा है, पब्लिक सारा समझ बैठी है. जितना मर्जी आप न्यूज़ मीडिया को कंट्रोल करें, सोशल मीडिया के तहत अब कोई चीज़ छुपती नहीं है, तो लोगों को सब पता चल गया. और मैं जो देख रहा हूँ पब्लिक का, जो मैंने सारे प्रेडिक्ट किए थे, ये आप सोचो 10 दिन में 3 इतने बड़े वेन्यूज़ के अंदर जलसे किए और रिकॉर्ड क्राउड्स आ गए, वो तो मैं पब्लिक की पल्स फील कर रहा हूँ. जो इस वक्त पब्लिक है, इंशाल्लाह ये जब मैं कॉल दूंगा इस्लामाबाद की, और ज़्यादा देर के बाद नहीं दूंगा, ईद के बाद, आप ये खुद ही देख लेंगे कि पब्लिक किधर खड़ी है आज. PMLN की हुकूमत कहती है पहले भी 126 दिन का धरना हुआ, अब भी देख लेंगे, आए कितने दिन सस्टेन कर लेंगे, देख लेंगे. देखें, वो तो मेरे ऊपर है ना कि उसके बाद मैं क्या करता हूँ. ये तो अब वो इंतज़ार करेंगे कि जब मैं पब्लिक लेके आऊँगा और उसके बाद मेरे स्टेप्स 1 2 3 कौन से हैं, वो तो मैं अपने पास रख रहा हूँ. लेकिन मैं ये इनको कह दूँ कि एक मैसेज जाएगी इनको कि इस गवर्नमेंट की कोई लेजिटिमेसी नहीं है, कोई इसको मानता नहीं है, इन पुतलों को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, इन डाकुओं को जिनके ऊपर इतने ज़्यादा केसेस हैं नैब के अंदर, ये हुआ ही नहीं है कभी कि एक अंडर ट्रायल लोग हैं, उन सारों को आपने, और उनके केसेस आते साथ ही अपने केसेस FIA के अंदर ख़त्म कर रहे हैं. ये पहले मुशर्रफ ने जब हमारे ऊपर जुल्म किया था, कि जब इनको NRO 1 दिया था, तो आते साथ ही इन्होंने अपने सारी जितनी चोरी की थी, इन्होंने अपने दो दौर में वो सारी चोरी इन्होंने उसको ख़त्म किया, जिसमें हुदैवा पेपर मिल था, जिसमें स्विस बैंक में कोई $60 मिलियन पड़े थे, सरे माल था, वो सारा इन्होंने स्लेट साफ़ हो गई. 10 साल में फिर इन्होंने लूटना शुरू किया. इनके जो अभी केसेस हैं 5% तो हमारे दौर में बने हैं, बाकी तो इनके दौर में बने हुए हैं. अब ये पहली चीज़ होगी कि ये केसेस ख़त्म करें. और मुझे जो शौक मिला है कि एक तो आते साथ ही इन्होंने FIA को सारे लोग तब्दील कर दिया, और ये हमारी अदालतें ये तमाशा देख रही हैं ये, और मैं हैरान हूँ कि इसके ऊपर सो मोटो एक्शन नहीं लिया जा रहा. ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी के ऊपर 16 अरब रुपए के केसेस हैं FIA के अंदर, और वो आके सारों को ऑफिसर्स को तब्दील कर देता है और अपने लोग बैठा के और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है. ये तो चोरी है, ये तो डे लाइट रॉबरी है. और जब आप इसकी इजाज़त दे देते हैं, जितना नुकसान मुल्क को इसका है, क्योंकि आपके बेसिक इदारे आप ख़त्म कर देते हैं. पहले इन्होंने इदारे ख़त्म किए अपनी चोरी बचाने के लिए, आज फिर अब मैं नैब का तमाशा देख रहा हूँ कि नैब ने आते साथ ही केस कर दिया फरा के ऊपर. अब वो हमें बताया जा रहा था कि जी नैब आज़ाद है. मुझे ये बताएं कि इनका महीना भी नहीं गुजरा तो इन्होंने इंतकामी कार्रवाई नैब के ज़रिए कर दिया. इसका मतलब नैब भी कंट्रोल में है इनके, FIA तो कंट्रोल में डायरेक्ट है. नैब ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है कि उनके अकाउंट्स में 847 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो उस पर नैब कह रहे हैं हम तहकीकात करेंगे. मेरा नंबर 1 पॉइंट ये, देखें ये हुआ क्या है, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है. फरा कौन है? फरा की सिर्फ एक कसूर है कि वो करीब है बुशरा बेगम के. इनकी वारदात में तरीका शरीफों का बता देता हूँ. इनकी अंदर ये माफिया स्टाइल अप्रोच है इनकी, क्योंकि इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, ये जवाब नहीं दे सकते. किसी की कमर में दर्द है, कोई एडजर्नमेंट हो जाती है, कोई केसेस ही इनके लगते हैं, कोई जजेस बेंच टूट जाता है, जज के खिलाफ टेप निकलाती है. इनकी एक ही तरीका है करप्शन का. आज तक सरे मालका ने ये अपने जो लंदन में इनके मेफेयर अपार्टमेंट से बता नहीं सके कि किधर से पैसा है. इनका काम यह है कि जो इनसे पूछे उसके ऊपर हमला कर दो. पहले जब अपोजिशन में थी बेनज़ीर, उसके ऊपर इन्होंने तस्वीरें फेंकी, उसकी गंदी तस्वीरें उसकी और उसकी वालदा की, नुसरत भुट्टो की, जहाज़ से नीचे फेंकी. मैं जब पॉलिटिक्स में आया और करप्शन के ख़िलाफ़ आया, पहले इन्होंने सीटा वाइट उठा ली ज़ातियात के ऊपर, क्योंकि मेरे ऊपर करप्शन का क्या करना था. उसके बाद इन्होंने जो जमायमा शादी करके यहाँ मुसलमान होके आई, उसके ऊपर यहूदी लॉबी शुरू कर दिया, उसको यहूदी कह दिया. फिर उसके ऊपर टाइलों का केस कर दिया. 1 kg वो एंटीक टाइल स्मगल करिए, 1 साल उसका केस चलाया इन्होंने. जब 1 महीने में बड़ा आसान होता है एंटीक टाइल के ऊपर आप जाके फोरेंसिक टेस्टिंग कराए, पता चल जाता है कि एंटीक है या नहीं. वो उसके पास सर्टिफिकेट आ गया. 1 साल वो मुल्क से बाहर रही क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर केस किया. अब फ़र्क का क्या है, वो है मेरे पर कुछ कर नहीं सकते.
ऑल्दो انہوں نے عید کے بعد میرے اوپر بھی پوری کردار کشی کرنی ہے، وہ پلان کر رہے ہیں. صرف کردار کشی کرنی ہے یا آپ کی اور آپ کے چند ساتھیوں کی گرفتاری کے بھی پلانز ہیں؟ جو بھی کریں گے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے کرنا ضرور ہے، کیونکہ ان کا طریقہ ہی واردات یہ ہے نا. ان کا تو طریقہ یہ ہے کہ بجائے یہ کہ جواب دیں جا کے کہ یہ آپ کی 40 ارب روپے کرپشن بتائیں، دوسروں کو یا کہیں گے آپ بھی کرپٹ ہیں اور یا پھر آپ کی کردار کشی. انہوں نے اب فرا میں نیب سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ اس کے پاس انکم ہے اور اس کے پاس بیونڈ دا سورس نون آف انکم اس سے زیادہ پیسے ہیں. بھئی وہ بزنس مین، یہ تو آپ پبلک آفس ہولڈر کو ایسے لیٹر بھیجتے ہیں، وہ تو پبلک آفس ہولڈر ہی نہیں ہے. آپ اس کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس اس کی یہ نون سورس آف انکم ہے؟ یہ تو بیوروکریٹس یا پولیٹیشنز ہمارے سے پوچھیں. اس کے بعد اس سے کہا جی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ آ گیا. وہ ریل اسٹیٹ میں 20 سال سے ہے. 3 سال میں جو ریل اسٹیٹ میں پیسہ بنا ہے، کسی ذرا پوچھے تو صحیح کہ اتنا کبھی پیسہ بنا ہی نہیں ہے. بھئی آپ FBR کے اندر کیس کر دیں کہ اگر اس نے ٹیکس ریٹرن. لیکن نیب کا کیس کیسے بن گیا؟ یہ مجھے ہے کہ ابھی سے ہی انہوں نے نیب کو استعمال کر رہے ہیں. یہ صرف نون لیگ نہیں ہے، اور بھی لوگ ملے ہوئے ہیں اس کے اندر. اس کو اور ٹارگٹ میں ہوں وہ، کیونکہ میرے اوپر کچھ نہیں. بشرا بیگم کے اوپر کیا ہونا؟ وہ تو گھر نہ، وہ کوئی بزنس نہ، وہ گھر میں رہتی ہے. اس کی دوست کے ذریعے یہ کیا جا رہا ہے. اور صرف کردار کشی کی یہ مہم تو رجیم چینج آپریشن کا حصہ ہوتا ہے. میڈیا کیمپین یہ پہلے سے شروع ہو گئی تھی یا آپ سمجھ لیں اب شروع ہو رہی ہے؟ کردار کشی کی کیمپین پہلے سے شروع ہو گئی تھی جب میں آیا ہوں. جیسے جیسے ان کو پتہ چلا کہ یہ کنٹرولبل نہیں ہے تو وہ تو شروع ہو گئی. ایک فورن ایمبیسی کی ایک انہوں نے سائفر پکڑا ہماری ایجنسیز نے، جس میں اس نے کہا کہ پلوامہ کے بعد عمران خان کا گراف اوپر چلا گیا ہے، لیکن فکر نہ کریں پھر ہم اس کو نیچے لے کے آئیں گے. آپ دیکھیں نا جس طرح میڈیا کا اٹیک آیا میرے اوپر جب سے ہم پاور میں آئے ہیں. ہمیں سارا وقت کہتے رہے کہ جی آپ آزادی صحافت کے خلاف ہیں. آج ذرا تماشا دیکھیں کہ آج کوئی بات نہیں کر رہا آزادی صحافت کی کہ کن لوگوں کو، آپ جیسے لوگوں کو جو واقعی آزاد اپنی رائے دے رہے ہیں، پروپیگنڈا نہیں کر رہے، آپ اپنی رائے دے رہے ہیں، ان کے اوپر کس طرح کی پابندیاں. اور ہمارے زمانے میں کھلی عام اٹیک تھا. یعنی جتنا اٹیک میری حکومت کو ہوا ہے، میں نہیں سمجھتا پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کسی حکومت کو اٹیک کیا گیا. اور یہ سارا حصہ ہے. دیکھیں جب مصدق کو گرایا تو پہلے انہوں نے میڈیا کے اوپر پیسہ چلایا. آپ نے اسلام آباد کا پلان میں ہے، حکومت بھی ڈسکشنز کر رہی ہے، لیگل کنسلٹیشنز کر رہی ہے کہ ٹریزن کے کیسز آرٹیکل 6 کے مقدمے قائم کیے جائیں آپ پہ، قاسم سوری پہ اور کابینہ کے چند اور لوگوں پہ. یہ مقدمے فیس کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ یہ والا مقدمہ اور دیگر مقدمے جن کی تیاری کر رہی ہے. دیکھیں ارشد، میں اس کو ان کے خلاف، چوروں کے خلاف، ایک باہر کی سازش کے اوپر جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، میں ان کے خلاف پالیٹکس نہیں کر رہا، میں جہاد لڑ رہا ہوں. جہاد کے اندر یہ چھوٹی چیز ہے جیلوں جولوں میں جانا. میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. یعنی میں یہ کبھی ان لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا، اور جب تک میں زندہ ہوں میں ان کے خلاف لڑوں گا. کوئی مجھے فکر نہیں ہے آرٹیکل 6 لگائیں، جو بھی لگائیں. یہ ٹائم ہے پاکستان میں جو کروں فیصلہ کن وقت ہے. اس وقت اگر ہم ان کے نیچے گھٹنے ٹیک گئے، میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان، جو اس کے بعد جن ملکوں میں انہوں نے رجیم چینج کی ہے اور جس طرح ہوا ہے، وہ پھر ایک ڈاؤن ورڈ سپائرل شروع ہو جاتا ہے. انہوں نے اپنے 10 سال میں دیکھو اس ملک کا کتنی تباہی کی ہے. انہوں نے خود کتنا پیسہ بنایا، ملک کو کدھر لے کے گئے. انہی چوروں کو پھر اوپر بٹھانا اور ہم چپ کر کے سمجھیں کہ جی آرٹیکل 6 لگ جائے گا، میں جیل میں چلا جاؤں گا. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، جان کی قربانی بھی دینی پڑی، میں تیار ہوں ان کے خلاف. ناظرین، جو قومیں اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی وہ تاریخ کو دہراتی ہیں. یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد یہ سوال سامنے رکھیں گے کہ آگے کا لاہے عمل کیا ہے، سلوشنز کیا ہیں، پاکستان کس سمت جا رہا ہے. ایک وقفے کے بعد. عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی شہداء کے گھر آمد. آرمی چیف کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ تھیں. ISPR کے مطابق آرمی چیف کی کیپٹن کاشف شہید کے اہل خانہ سے ملاقات ہوئی. مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. آرمی چیف کی کیپٹن محمد سعد بن امین شہید کے اہل خانہ سے بھی ملاقات ہوئی. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے شہداء اور اہل خانہ کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا.
आर्मी चीफ ने इस मौके पर कहा, शुहदा ने जानों का नजराना पेश करके मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाया। पाक फौज और कौम के लिए हमारे शुहदा काबिल तकलीद हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद के दिन शुहदा के घर जाकर उनके अहल खाना से मुलाकात की है। आर्मी चीफ की अहलिया भी इस मौके पर उनके हमरा हैं। आर्मी चीफ कैप्टन काशिफ शहीद के अहल खाना से मिले। आर्मी चीफ ने कैप्टन मोहम्मद साद बिन अमीन शहीद के अहल खाना से भी मुलाकात की। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा, शुहदा ने जानों का नजराना पेश करके मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाया। इस ईद जहां ममता वहां डालडा। Big is better by Murray Brewery. स्पेशल ईदी चाहिए तो बस ये QR स्कैन करें और पाएं स्पेशल ईदी। इंस्टॉल इजी पैसा ऐप नाउ। जदीद सहूलियात के साथ हम हैं आपकी तमाम माली ज़रूरियात की तकमील का हलाल जरिया। आपके नेक इरादों में आपका हम कदम। फैसल इस्लामी, बढ़ो यकीन के साथ। डिफेंस सिटी फैसलाबाद एक हकीकत है, हम ख्वाब नहीं बेचते। Come to Defense City फैसलाबाद and live happily ever after. डिफेंस सिटी फैसलाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फौरी आए फौरी पाए। डिफेंस सिटी, अ प्रोजेक्ट बाय अब्राहमान ग्रुप। खामोश आवाज है जो दिलों का राज है, थोड़ा सा एहसास भी प्यार का अंदाज है। हो खाना पीना साथ हो और कुछ दिल की बात हो, कुछ दिल की बात हो। खुशी कोई ईद का चांद थोड़ी है, हम तो छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं। जब कोई तारीफ करके हौसला बढ़ाए या हमारी कामयाबी हमारे साथ मनाए, कोई हाल पूछ ले तो खुद ही ठीक हो जाते हैं। कभी किसी के लिए कुछ करके ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि खुशी तभी मिलती है जब हम उसे खुद बनाते हैं। तो इस ईद हर छोटी से छोटी खुशी को भी सुपर बनाए। जैज के साथ सुपर ईद मनाएं। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज सुपर 4G। New Metro City, Khariyan, Sarai Alamgir presents Eiffel and Play with Pakistan's biggest Eiffel Tower park. 2.5 लाख रुपए से बुकिंग, महाना केस 25,000 रुपए से। Hey girls, who needs a comb? मैं करती हूँ फिंगर कोम। मेरे बाल जो रहते हैं इतने मैनेजेबल, Palmolive Naturals healthy and smooth shampoo से। Keep your comb at your fingertips. Have a great hair day. डायमंड हाइब्रिड राइस सीड से बीमारियों से महफूज, मजबूत फसल, तना मजबूत और गिरने से महफूज, ज्यादा झाड़, भरपूर पैदावार। सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद। IT टावर लाहौर हो या सेंट्रल पार्क लाहौर जैसी खूबसूरत लैंडस्केप लिविंग, एयर एवेन्यू लग्जरी अपार्टमेंट्स हो या मिडलैंड फार्म हाउसेस, अर्बन डेवलपर्स के उन शाहकार कामों में से हैं जो अब हमारी पहचान और लाहौर का फख्र है और दे रहे हैं इंटरनेशनल हेल्थ, स्पोर्ट्स और एजुकेशनल फैसिलिटीज। मज़ीद मालूमात के लिए 042-111-109-109। अर्बन डेवलपर्स, तामीर करे मुस्तकबिल। Think natural. Be natural. Drink natural. Murray Brewery. Getting better with age. हम अपनी मुर्गियों का बहुत ख्याल रखते हैं, तभी तो एग बॉक्स के अंडे हैं विटामिन और ओमेगा से भरपूर। एग बॉक्स, ये कोई आम अंडा नहीं। इस ईद पाएं खूबसूरत हेयर कलर। गार्नियर कलर नेचुरल्स लाया 125 रुपीस का सैशे पैक, अब 4 खूबसूरत शेड्स में दस्तयाब। By Garnier Naturally. जिंदगी में हर इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश एक घर ऐसा जहां सुकून, चैन और अपनों का प्यार जिंदगी को मुकम्मल बना दे।
زندگی تو وہی ہے جہاں زندگی دیواروں سے آزاد ہو. Mid City Apartment Homes Lahore. Live beyond walls. For bookings, visit our website midcityhousing.com. میری اور فینکس بیٹری بنانے والوں کی جانب سے آپ سب کو دلی عید مبارک. میری اور فینکس بیٹریز بنانے والوں کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. پرماننٹ میگنیٹ موٹر سے 50% بجلی بچے گی. بدلے ہوا کے رنگ رائل فینس کے سنگ. میری چوائس ہمیشہ منفرد. مجھے بلندیاں پسند ہیں. ہر کامیابی میرے صحیح فیصلوں کی بدولت. اپنی خوبصورتی کے لیے میرا فیصلہ ڈیو بیوٹی کریم. Experience the luxury of Fassel Sanitary. Reinforced with a quality chrome coating, engineered for perfection, designed to give you superior water savings. Fassel Sanitary for an elegant lifestyle. منفرد ڈیزائنر فین متعارف کروانے والے لاہور فین پیش کر رہے ہیں عالمی معیار کی الیکٹرک شیٹ، پیور کاپر اور ہائیبریڈ اکونو پاور ٹیکنالوجی سے تیار پنکھے. لاہور فین، یہ سب ڈیزائن ہمارے ہیں. عید کی خوشیاں تبھی جب ہوں یہ 100% خلوص اور محبت سے بھری اور 100% خالص عرقیات سے بنے جامع شیری سے سجی. پاکستان کے دل لاہور میں پراپرٹی کا سب سے بڑا شو گرانا پراپرٹی فیسٹیول 7th and 8th May 2022. Amazing investment opportunities from the top developers of Pakistan and lots of fun-filled activities for families. 7 اور 8 مئی کو ایکسپو سینٹر لاہور میں. By grana.com. ہمارا یقین دل سے. خاموش آواز ہے جو دلوں کا راز ہے. تھوڑا سا احساس بھی پیار کا انداز ہے. ہو کھانا پینا ساتھ ہو اور کچھ دل کی بات ہو، کچھ دل کی بات ہو. ویلکم بیک. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب. الیکشنز کیا سلوشن ہے اس وقت؟ حکومت تو کہتی ہے اگلے سال الیکشنز ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں الیکشنز اس سال پاسبل ہوں گے؟ دیکھیں، ہمیں انہوں نے یہ جو سارے یہ چوروں کا پلندہ ہے، یہ بار بار کہتے رہے کہ جی یہ سلیکٹڈ ہے، یہ وہ ہے، یہ نااہل ہیں، سب کچھ ہم نے سنا ان کا 3.5 سال. اب جب اگر ہم اتنے برے ہیں تو آئیں الیکشنز میں. سب سے آسان طریقہ تو فیصلہ کریں نا عوام، جو عوام کرتی ہے ہم کھڑے ہیں اس کے ساتھ. وہ جب ٹائم آیا ہے تو اب سارے بھاگ گئے ہیں الیکشن سے، اور ان کو پتہ ہے، اب سب کو پتہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے انہوں نے پٹ جانا ہے. ہماری صرف ایک ڈیمانڈ ہے، الیکشنز، لیکن ایک صحیح چیف الیکشن کمشنر کے نیچے. یہ جو الیکشن کمشنر ہے اس کے اوپر سب سے بڑی پاکستانی پارٹی کو کوئی اعتماد نہیں ہے. الیکشن کمشنر نے آپ کو نوٹسز بھی ایشو کیے ہیں آپ کی تقاریر کے حوالے سے، اس پہ کوئی رسپونڈ کریں؟ کوئی پریس ریلیز میں انہیں اندیا تو دیا ہے کہ کریں گے؟ میں تو کہتا ہوں جو مرضی کرنا ہے اس سے کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بائسڈ قسم کا ایک جانبدار الیکشن کمیشن میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. اس سال الیکشن ممکن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ کی اسٹریٹجی میں آپ نے یہ کیٹر کیا ہے؟ لیکن ایک جب آپ سٹرگل کا فیصلہ کرتے ہیں نا، جو جد و جہد ہوتی ہے اس کی ٹائم لمٹ کوئی نہیں ہوتی، وہ پھر ایک چلتی جاتی ہے. اس وقت میرا صرف میں ساری قوم کو تیار کر رہا ہوں اسلام آباد مارچ کے اوپر، اور اسلام آباد مارچ پہ میں فیصلہ کروں گا اگلا میرا لایا ملک ہے. لیکن یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے، پھر سے اس کا کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے. آپ ریگریٹ تو نہیں کر رہے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینے کا؟ اور کیا یہ بھی پلان دیں کہ باقی اسمبلیز جو ہیں وہاں سے پروونشل اسمبلیز ان سے بھی استعفے دیے جائیں؟ بالکل میرا پلان ہے، میرا ہر قسم کا پلان ہے. پلان یہ تو ابھی یہ مارچ ہے ہماری اسلام آباد، اس کے بعد میرے آگے پوری میری اسٹریٹجی بنی ہوئی ہے کہ میں نے آگے کیا کیا کرنا ہے. لیکن دیکھیں، ہم نے یہ ہے
کہ ہم نے اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا. جو استعفے دیے ان کی ویریفیکیشن دوبارہ کر رہے ہیں اسپیکر. دیکھیں نا ان کی تو بڑی سیدھی کوشش ہے, کسی طرح وہ 1.5 سال کھینچ دیں گورنمنٹ میں بیٹھ کے, اور جو بھی کرنا پڑے کہ ہمارے لوگوں کو آپ کہیں گے کہ جی آپ واپس اسمبلی میں آ جائیں, جو ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے آپ آ جائیں, ان کو وہی جو مافیا ہوتا ہے خریدنے کی کوشش کریں گے, جو انہوں نے ہمارے لوگوں کو خریدا ہے, جو لوٹے جو بن کے گئے ہیں, اور جنہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بڑی غداری ان لوگوں نے کی ہے, اور اگر ان کے اوپر عدالتیں کی ایکشن نہیں لیتی, میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا مثال ہے ہمارے بچوں کے سامنے, ہماری آنے والی نسلوں کے سامنے, کہ آپ کے پبلک ریپرزینٹیٹیو بھیڑ بکریوں کی طرح بکے ہیں, سب کے سامنے بکے ہیں. وہ یوسف رضا کو چھوڑ دیا الیکشن کمیشن نے, اس کا بیٹا اس کی ووٹس خرید رہا ہے, پیسے آفر کر رہا ہے, وہ کہتا ہے جی وہ بیٹے نے کیا, یوسف رضا کا کچھ نہیں ہے. اب یعنی وہ اتنا بائسڈ یہ الیکشن کمیشن ہے, اس سے تو کوئی امید ہی نہیں, توقع ہی نہیں کہ یہ کوئی فیئر کام کرے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو اگر ان کے اوپر ایکشن نہیں لیں گے تو یہ تو آگے تصور کرنا کہ جس طرح سینٹ میں بکتے ہیں, سارے بکتے ہیں, پیسے لیتے ہیں سارے, تو وہ جس طرح سینٹ کے اندر ہے, یہ تو پھر نیشنل اسمبلی میں بھاؤ بن جائے گا نا. جیسے ہی الیکشن ہوا تو 15-20 لوگ تیار ہو جائیں گے کہ اگر نہیں پیسے دیں گے تو ہم ادھر چلے جائیں گے. یہ تو ہماری ساری جمہوریت تو چھوڑیں, ملک کا مستقبل خطرے میں ہے. ون لاسٹ کویشچن, آپ کی پاکستانی قوم سے اس وقت توقعات کیا ہیں؟ دیکھیں, میں اپنی قوم کو آج عید کا دن ہے, سب کے سامنے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. تو اللہ نے تو بڑے واضح طور پہ ہمیں بتا دیا ہے امر بالمعروف, کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں اور برائی کے خلاف کھڑے ہوں. اللہ نے آپ کو یہ فیصلہ کرنے کو آپشن ہی نہیں دی کہ آپ بیچ میں کھڑے ہو جائیں, یا آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں, اور اب مہذب معاشرے ہمیشہ رائے حق پہ کھڑے ہوتے ہیں, اور جو باطل ہے, جو جس طرح کے یہ ڈاکو سامنے آئے, ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. یہ آپ کو اپنی مستقبل بچانے کے لیے, عمران خان کو کوئی اللہ نے, میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کا, میں مجھے سب کچھ دے دیا ہے. آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس وقت اپنے اس ملک کے مستقبل کو بچانے کے لیے آپ کو جد و جہد یا جہاد کرنی پڑے گی. آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم اسی طرح بیکاریوں کی طرح زندگی گزارنی ہے, اور یا ایک آزاد قوم, جو بہت بڑا ایک خواب تھا پاکستان کا, جو علامہ اقبال کے اگر پڑھیں تو صحیح کہ کتنی بڑی سوچ تھی اور خواب تھا, اور قائد اعظم جیسے لیڈر تھے. تو ہمیں آج فیصلہ کرنا پڑے گا, اور اگر ہم نے یہ صحیح فیصلہ نہ کیا, یہ ہم سب کو یہ کبھی تاریخ معاف نہیں کرے گی. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب, بہت شکریہ اس انٹرویو کے لیے. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. جو آخری باتیں, اس پہ غور کیجیے گا, یہ ہمارے مستقبل اور ہمارے بچوں کے مستقبل کی جنگ ہے. اجازت دیجیے گا ناظرین, اللہ حافظ.